من تحتی الانہار، یقیناً اللہ تعالی داخل فرمائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ کہاں داخل فرمائیں گے؟ جنات، ان باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے بہتی ہیں نہریں۔ اس سے پہلے فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب، کافروں کا ذکر تھا اور ان کے انجام کا ذکر تھا۔ یہاں اللہ رب العزت نے ان کے مقابل اہل ایمان کا ذکر کیا ہے کہ اہل ایمان کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جہاں نہریں بہتی ہیں۔ یحلون فیہا، وہ پہنائے جائیں گے وہاں، من اساور، کنگن، من ذہب، سونے سے، ولؤلؤا، اور موتی۔ بڑی رکھ لو، بڑی پھٹی رکھ لو۔ یحلون باب تفعیل سے، مضارع مجہول، اسی سے لفظ حلیتن بنا ہے جس کا معنی زیور ہوتا ہے۔ اساور یہ جمع کی جمع ہے، جمع الجمع، اساور اسورتن کی جمع اور اسورتن سوارن کی جمع، کنگن۔ جنت میں جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی پہنائے جائیں گے۔ اگرچہ یہ زیورات عورتوں کے لیے ہیں، لیکن پہلے زمانوں میں بادشاہ اور بڑے بڑے رئیس وہ سونے کے کنگن اور دیگر زیورات بھی استعمال کرتے تھے خوبصورتی کے لیے۔ مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے دنیا میں سونا استعمال کرنا منع ہے، حرام ہے، لیکن جنت میں خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کو جنت کے کنگن پہنائے جائیں گے، زیورات پہنائے جائیں گے اور موتیوں کے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس اس جنت میں خالص ریشم کا ہوگا۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں ریشم استعمال کرنے سے اجتناب کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں جنت کے اندر خالص ریشم کے لباس پہنائیں گے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کی رہنمائی کی گئی تھی پاکیزہ قول کی طرف۔ دنیا میں یہ ان کو انعام کیوں ملا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں ان کو پاکیزہ قول کی طرف رہنمائی کی گئی تھی۔ پاکیزہ قول سے مراد توحید والا قول، طیب من القول سے مراد لا الہ الا اللہ۔ یہ ان کو نعمتیں اس لیے مل رہی ہیں کہ دنیا میں ان کو ایمان کی توفیق مل گئی تھی، کلمے کی توفیق مل گئی تھی۔ اور وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور قابل تعریف اللہ تعالیٰ کے رستے کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی تھی، جو کہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا اور صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے تھے، تو اس کے نتیجے میں آج ان کو یہ جنت، جہاں پر لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور اللہ کے رستے سے روکا۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، فعل مضارع کا عطف فعل ماضی پر،
تو جو کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے رستے سے روکا، فعل مضارع، فعل ماضی کی جگہ فعل مضارع ذکر کرنے کی بجائے، چونکہ انہوں نے کفر تو ایک بار کیا اور اس پر قائم ہے، اور یصدون عن سبیل اللہ، یہ فعل مضارع لانے کی حکمت علماء نے یہ نقل کی ہے چونکہ وہ بار بار روکتے تھے، تو اس لیے فعل مضارع جو ہے ذکر کیا گیا، کئی بار روکا، ایک بار انہوں نے نہیں روکا۔ چنانچہ ہجرت سے پہلے بھی وہ مسلمانوں کو بیت اللہ میں مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے، قرآن مجید کی تلاوت سے روکتے تھے، اور ہجرت کے بعد سن 6 ہجری میں انہوں نے جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس وقت مسلمان عمرے کے لیے گئے، لیکن ان ظالموں نے مسلمانوں کو حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے رستے سے، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے، الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ، جس مسجد حرام کو ہم نے تمام لوگوں کے لیے بنایا۔ یہ اس پر قریش کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے، یہ کوئی ذاتی کوئی جگہ نہیں ہے قریش کی کہ وہ جس کو چاہیں تو اجازت دیں اور جس کو چاہیں اجازت نہ دیں، بلکہ جعلہ للناس، اللہ نے اس جگہ کو، مسجد حرام کو سب کے لیے بنایا ہے۔ چنانچہ سواء العاکف فیہ والباد، اس میں یہاں کا رہنے والا اور باہر سے آنے والا سارے برابر ہیں۔ العاکف سے مراد مقیم، العاکف سے مراد مقیم، ٹھہرنے والا۔ وقوف کہتے ہیں، اعتکاف اسی سے ہے، کسی جگہ پہ جم کے رہنے والا، ظاہر ہے جو وہاں کا باسی ہے وہیں پہ رہتا ہے۔ اور الباد اصل میں تو یعنی بادیہ نشین، جو دور سے آنے والا ہے، جنگلوں سے دیہاتوں سے آنے والا ہے، مراد باہر سے آنے والا مسافر۔ تو حرم میں مقیم، مکے کا رہائشی اور باہر سے آنے والا سارے برابر ہیں۔ کس چیز میں برابر ہیں؟ یہاں عبادت کرنے کے حق میں برابر ہیں، یعنی یہاں پر اعتکاف کرنا، یہاں پر طواف کرنا، یہاں پر نماز پڑھنا، سب کے لیے یہ حق برابر ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد مناف کو، جن کی حرم کی ڈیوٹی تھی، ان کو خصوصی طور پہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا، یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البیت، کہ یہاں بیت اللہ کا کوئی بندہ طواف کرنا چاہے یا دن یا رات کی کسی گھڑی میں یہاں پر نماز پڑھنا چاہے، روکنا نہیں ہے کسی کو۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جو یہاں الحاد کا ارادہ کرے، بظلم، ظلم کرتے ہوئے، الحاد سے مراد راستے سے ہٹنا۔ الحاد اصل میں کہتے ہیں مائل ہونا، یعنی ایک جگہ سیدھے رستے سے دوسری طرف مائل ہونا۔ قبر کی 2 قسمیں ہیں، ایک شق اور ایک لحد۔ لحد کو لحد اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ سیدھا گڑھا نہیں ہوتی بلکہ ذرا سائڈ پہ مائل ہوتی ہے۔ تو مراد صراط مستقیم سے ہٹنے کی جو کوشش کرے گا، ارادہ کرے گا، یا دوسرے الفاظ میں جو حرم میں گناہ کا ارادہ کرے گا ظلم کرتے ہوئے، نذقہ من عذاب علیم، ہم اس کو چکھائیں گے دردناک عذاب۔ بعض علماء نے یہاں پر وَمَن يُرِدْ کے الفاظ سے یہ استدلال کیا ہے، حرم میں گناہ کا ارادہ کرنا بھی خطرناک ہے۔ من یرد، جو ارادہ بھی کرے گا تو نذقہ من عذاب علیم، اس پر بھی عذاب علیم کی وعید سنائی گئی ہے۔ لہٰذا گناہ تو گناہ ہے، کہیں پہ بھی ہو بندہ گناہ نہ کرے، لیکن حرم میں تو گناہ سے اور زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے جگہ متعین کی ابراہیم کے لیے، مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہونا تھا، اللہ تشرک بی شیئن، اور حکم دیا کہ نہ شریک ٹھہرا میرے ساتھ کسی کو، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور پاک کر میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور یہاں قیام کرنے والوں کے لیے، والرکعی، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ الرکع یہ راکعن کی جمع اور السجود ساجدن کی جمع، تو رکوع اور سجدہ کرنے والے، عبادت کرنے والوں کو کے لیے جگہ کو پاک کیجیے۔
یہاں آنے والے حرم میں اللہ کی بندگی کے لیے جانے والے اللہ کے مہمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اپنے مہمانوں کے لیے کس قدر انتظامات فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے گھر میں آنے والے مہمانوں کے لیے پاک کیجئے۔ لہٰذا جب کسی کے گھر مہمان جائیں تو اپنے گھر کی صفائی وغیرہ کرنا، یہاں سے اس کا استدلال کیا جا سکتا ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور اعلان کیجئے لوگوں میں، بالحج، حج کا ویسے تو لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، تو مخصوص عبادت کے لیے اللہ کے گھر کا مخصوص اوقات کے اندر ارادہ کرنا، اس کو حج کہتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ بیت اللہ کا نام و نشان نہیں تھا، مٹ چکا تھا۔ یہ بیت اللہ حضرت ابراہیم صلوات اللہ علیہ نے نہیں سب سے پہلے تعمیر کیا، اس سے پہلے تھا بیت اللہ، اس سے پہلے بھی تھا۔ کس نے بنایا تھا اس میں کوئی حتمی کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، آدم صلوات اللہ علیہ نے یا فرشتوں نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا۔ بہرحال اس کی تعمیر پہلے ہو چکی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو رینیو کیا، دوبارہ تعمیر کیا ہے، پہلی بار تعمیر نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بیت اللہ کو تعمیر کروا لیا، پھر فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کے لیے لوگوں میں اعلان کیجیے۔ یہ اعلان کیسے کیا؟ تو اس اعلان کی صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ میں اعلان کروں تو کہاں تک میری آواز جائے گی، یعنی اس شہر سے باہر تو نہیں جا سکتی، پوری دنیا میں اعلان کیسے کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ آسانی کر دی کہ انہوں نے کسی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی مدد سے وہ آواز ہر اس انسان تک پہنچا دی جس نے حج کرنا تھا، اور بے شک وہ انسان ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا تھا، اس کی طرف سے یعنی لبیک کی آواز بھی یعنی دی گئی۔ اسی طرح اس آواز کو ہر حجر و شجر نے بھی سنا اور اس پر انہوں نے جواب دیا۔ اور یہ بھی ایک صورت بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں کے اندر چکر لگایا کرتے تھے، تو اذن فی الناس کا مطلب یہ تھا کہ جہاں جاؤ وہاں لوگوں کو بیت اللہ کا حج کرنے کا حکم سناؤ۔ تو دعوت توحید کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو یہ پیغام بھی دیا کہ وہ مخصوص ایام کے اندر بیت اللہ کا حج کریں۔ یاتو کا آپ کے پاس آئیں گے، رجالن پیدل، یاتو کا تیرے پاس آئیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب تو اعلان کر دے گا لوگ ہر سال بیت اللہ میں آئیں گے، کہا تیرے پاس آئیں گے۔ ایک تو یہ یہاں سے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی ہر سال چونکہ حج کرتے تھے، تو ابراہیم نے چونکہ دعوت دی ہے تو سارے لوگ وہاں آتے تھے، تو گویا ابراہیم کے پاس جاتے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تیرے پاس آنے کا مطلب تیری دعوت پر آنا، تو چونکہ سارے لوگ جنہوں نے حج کرنا ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر وہ لوگ جو ہے وہاں پر پہنچتے تھے اور قیامت تک پہنچتے رہیں گے۔ لوگوں کے حرم میں جانے کی کئی صورتیں ہیں، کچھ لوگ پیدل جاتے ہیں، سینکڑوں کلومیٹر سفر کر کے کچھ لوگ پیدل حج کرتے ہیں۔ رجالن پیدل، راجل کی جمع راجل کی جمع رجال پیدل، یہاں رجال راجلن کی جمع نہیں ہے، یہ رجال راجل کی جمع پیدل۔ وعلی کل ضامر، اور دبلے پتلے اونٹ پر۔ دبلے پتلے اونٹ پر یہ کیوں کہا؟ یہ اشارہ ہے کہ یہاں لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے دور دراز سے۔ ظاہر اس زمانے میں سواری کے لیے اونٹ اور دیگر جانور استعمال ہوتے تھے، جب دور سے آئیں گے تو راستے کی بھوک، پیاس، تھکاوٹ، لمبے سفر کی وجہ سے بے شک سواریاں موٹی تازی کیوں نہ ہو، یہاں پہنچتے پہنچتے دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ تو مراد اشارہ ہے اس میں کہ دور دراز سے سفر کر کے یہاں لوگ پہنچیں گے ان سواریوں پر
جو مسلسل چلنے کی وجہ سے اور تھکاوٹ کی وجہ سے دبلی پتلی اور چارے کی قلت کی وجہ سے دبلی پتلی ہو چکی ہوں گی۔ اور ہر سواری دبلی پتلی نہیں ہوتی، یہاں کل اکثر کے معنی میں کثرت کے معنی، ورنہ ہر سواری وہاں پہنچتے پہنچتے دبلی پتلی نہیں ہوتی۔ یاتینا آئیں گے آپ کے، وہ آئیں گے، لوگ آئیں گے، من کل فج عمیق، فج راستہ، عمیق کا اصل معنی گہرا، عمیق کا اصل معنی کیا ہے؟ گہرا، لیکن یہاں مراد دور، دور دراز۔ جی، من کل فج عمیق کا معنی دور دراز کے راستوں سے یہاں پہنچیں گے۔ لیشہدوا منافع لہم، تو یہاں لوگ جاتے ہیں اور یہاں جانے کے دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رغبت دلائی ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن حج بیت اللہ بھی ہے اگر استطاعت ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور نبی پاک نے فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، عمرہ اور حج بار بار کرو، کیا فائدہ ہوگا؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، کیونکہ بار بار حج عمرہ کرنے سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور انسان کا فقر بھی، انسان کی غربت بھی دور ہوتی ہے۔ جس طرح کہ بھٹی کے اندر لوہا ڈالنے سے اور سونا اور چاندی ڈالنے سے میل کچیل دور ہوتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 810۔ اور اسی طرح حج کی آپ نے ایک اور فضیلت بیان فرمائی، والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، لیشہدوا، تاکہ وہ حاضر ہوں، منافع لہم، اپنے منافع کے لیے جو دنیاوی بھی ہیں اور اخروی بھی ہیں۔ وَيَذْكُرُوا، دنیاوی کیا ہیں؟ تو وہاں پر لوگ جاتے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، یہ دنیاوی فوائد ہیں، اور اخروی فوائد گناہوں کی معافی ہے، جنت ہے۔ وَيَذْكُرُوا، اور اس لیے آتے ہیں تاکہ ذکر کریں اسم اللہ، اللہ کا نام، یعنی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ذکر کریں، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھیں، اچھا اللہ کا نام ذکر کریں، یہاں لیذبحوا کی بجائے ویذکروا اسم اللہ کہا، یعنی یہ دراصل اس میں ذبح کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، اور ساتھ یہ بھی کہ مشرکین مکہ کی طرح نہیں کرنا جو جانوروں کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے تھے، بلکہ ویذکروا اسم اللہ، اللہ کے نام پہ ذبح کریں۔ فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں، معلوم دنوں میں اگرچہ کچھ نے عشرہ ذوالحجہ مراد لیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں ایام معلومات سے مراد ایام تشریق، قربانی کے دن مراد ہیں، جو 4 ہیں، ایک راجح قول کے مطابق 10 ذوالحج اور بعد والے 3 دن، کل ایام التشریق ذبح۔ علامہ جی، یہ ایک قول ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ 4 دن ہے، ایک قول یہ ہے کہ 3 دن ہے، دونوں طرف تو ٹھیک ہے، آپ جو راجح سمجھتے ہیں اس پہ عمل کریں۔ جی، علامہ، اللہ کا نام لیں کس پر؟ علامہ، ان جانوروں پر، رزقہم، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں، من بہیمۃ الانعام، پالتو جانور، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور تنگ دست محتاج غریب کو بھی دو۔ یہ مطلب نہیں کہ صرف غریب کو، یعنی غنی کو بھی کھلایا جا سکتا ہے، خود بھی کھائیں اور دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی دیں اور فقیروں کو بھی دیں۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا، پھر چاہیے کہ دور کریں، تَفَثَهُمْ، اپنی میل کچیل، یعنی جب وہ احرام کھول دیں تو صفائی وغیرہ کریں، غسل کریں، ناخن کاٹیں، بال کاٹیں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظر پوری کریں، یعنی اگر نظر مانی ہے تو اپنی نظریں بھی پوری کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور خوب طواف کریں بیت عتیق کا، وَلْيَطَّوَّفُوا، یہ خوب کا معنی ہم نے یہ باب تفعول سے ہونے کی وجہ سے کیا، وَلْيَطُوفُوا بھی آ سکتا تھا لیکن باب تفعول سے ذکر کیا، وَلْيَتَطَوَّفُوا تھا، تائے تفعول کو طا سے بدلا اور طا کو طا کے اندر مدغم کر دیا تو وَلْيَطَوَّفُوا بن گیا۔ بیت عتیق، عتیق کے 2 معنی ہوتے ہیں،
عتیق کا ایک معنی ہوتا ہے پرانا اور عتیق کا ایک معنی ہوتا ہے آزاد. تو بیت اللہ دونوں معنی بیت اللہ کے لیے ٹھیک ہیں. بیت اللہ چونکہ قدیم بھی ہے، سب سے پہلا اللہ کا گھر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، تو سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے یہ مکہ میں بیت اللہ ہے. تو یہ قدیم بھی ہے. پہلی مسجد حرام ہے جو بیت اللہ کے پاس بنی ہے، اور یہ آزاد بھی ہے کیونکہ اس پر بیرونی کسی قسم کا یعنی تسلط سے یہ بیت اللہ آزاد ہے. یہاں صرف اللہ ہی کا یعنی غلبہ ہے، اللہ ہی کا تسلط ہے، کسی کا تسلط نہیں ہے. اور قیامت کے قریب تک یہاں پر کسی کا غلبہ نہیں ہوگا. ہاں قیامت کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حبشے کا کالے رنگ کا بندہ بدبخت چلے گا، پتلی پنڈلیوں والا، ٹیڑھے پاؤں والا، یہاں پہ آ کر کے یخرب الکعبہ، کعبہ کو وہ ویران کر دے گا. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کس طرح وہ اس کی ایک ایک اینٹ کو کھیڑ رہا اور بیت اللہ کو تباہ کر رہا ہے. تو بیت اللہ کے قیامت کے قریب ایسا ہوگا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کے کافروں کے تسلط سے بیت اللہ کو محفوظ فرمائیں گے. ذالک یہی حکم ہے. لا ادری مسلم شریف میں غالباً ذالک یہی حکم ہے، یعنی الامر ذالک اس صورت میں تین جگہ پہ استعمال ہوا ہے. اس آیت کے اندر، آیت نمبر 33 کے اندر اور آیت نمبر 60 کے اندر. یہ ذالک دو جملوں کے درمیان فاصل کا کام دیتا ہے جی، دو کلاموں کے درمیان فاصل کا کام دیتا ہے. تو یہ ترکیب میں ہم الامر، یہ الامر مبتدا محذوف مان لیں گے. الامر ذالک یہی معاملہ ہے جی، حقیقت یہی ہے. آیت نمبر 33 نہیں 32 ہے نا جی، 32 ہے. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو تعظیم کرے گا اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے ہاں. یہ حرمات اللہ سے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہیں. نمبر ایک وہ تمام چیزیں جن کا احترام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ مسجد حرام ہو، وہ قربانی کے جانور ہوں اور دیگر چیزیں. اور دوسرا حرمات اللہ کا معنی اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں، گناہ جی. تو جو اللہ تعالیٰ کی قابل تعظیم چیزوں کی حرمت کا خیال رکھے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے اس کے جن کی تلاوت کی جاتی ہے تم پر. یعنی سورہ مائدہ، سورہ نحل وغیرہ میں جن جانوروں کی حرمت کی طرف اشارہ ہو گیا ہے، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو حلال کیا ہے. نشانیاں بتا دی ہیں کہ کون کون سے جانور تمہارے لیے حلال ہیں. یہ دراصل رد ہے مشرکین مکہ کا، جنہوں نے مختلف قسم کے حام اور بحیرہ اور اپنا دوسرا مختلف قسم کے جانور جو ہے وہ اپنا ان کے نام رکھے ہوئے تھے اور حرام کیے ہوئے تھے جی. تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے جانور، حرام کیے ہوئے جانور حرام نہیں، بلکہ وہی حرام ہیں جن کی تم پر تلاوت کی گئی ہے، جن کو قرآن نے بیان کر دیا ہے. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، تو بچو گندگی سے، من الاوثان، جو بت ہیں. گندگی دو قسم کی ہے، ایک ظاہری گندگی اور ایک مانوی گندگی. تو یہاں مانوی گندگی مراد ہے. تو بتوں کی گندگی سے بچو، یعنی بتوں کے شرک جو ہے یہ گندگی ہے جس کا ایک ذریعہ بت ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتوں کی گندگی سے بچو، بتوں کی ناپاکی سے بچو. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، خاص طور پہ یہ حج کے موقع پر، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو تم جھوٹی بات سے. حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، حنفاء، حنیف کا معنی ہوتا ہے کہ نہیں باقی چیزوں سے ہٹ کر کسی ایک چیز کی طرف مائل ہو جانا، یکسو ہونا، ایک طرف ہونا. تو یہاں کونوا حنفاء للہ،
کونو جو ہے فعل محذوف مان لیں گے، اللہ ہی کے لیے تم خالص ہو جاؤ، غیر مشرکین بہ، نہ کہ تم اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہو۔ ومن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، فکأنما خر من السماء، تو گویا کہ وہ گر پڑا آسمان سے، فتخطفہ الطیر، تو اس کو اچک لیتے ہیں پرندے، او تہوی بہ الریح، یا اس کو گرا دیتی ہے ہوا، فی مکان سحیق، دور دراز گہری جگہ میں۔ جو بندہ موحد ہو، توحید پرست ہو، وہ شرف و منزلت کی بلندیوں پہ ہوتا ہے، لیکن جب وہی بندہ وہ شرک کرتا ہے تو گویا کہ جو مقام اور مرتبہ توحید کی وجہ سے اس کو ملتا ہے، وہ گویا کہ وہاں سے گر پڑتا ہے۔ تو یا تو اس کو پرندے اچک لیتے ہیں، یعنی یہ اشارہ ہے کہ جو بندہ پھر توحید کو چھوڑ کے مشرک بنتا ہے، یا تو اس کو مختلف قسم کے جو مشرکین ہیں وہ اس کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ اپنا لو، بتوں کے مجاور اور دیگر سارے اپنی طرف مائل کرتے ہیں، یا پھر اس کو دور کی جگہ پر ہوائیں گرا دیتی ہیں، یا مطلب ہے کہ وہ بالکل ہی کسی بھی دین کو، کسی بھی مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہ دہریہ اور بالکل جو ہے کسی بھی دین سے وہ بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ ذالک، یہی حکم ہے، ومن یعظم شعائر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ شعائر، شعیرتن کی جمع، مشعرتن کے معنی میں، اس کا معنی معلوم کروانا، مطلب وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو معلوم کروائیں، جن چیزوں سے اللہ کی عظمت کا شعور حاصل ہو، وہ چیزیں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا شعور حاصل ہو۔ اس کا ایک معنی اسلام کے امتیازی احکامات، اسی طرح قربانی کے جانور، اللہ کے نام کی چیزیں، یہ سب شعائر اللہ میں داخل ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ شعائر اللہ کی تعظیم کرنا یہ دلوں کے تقوی سے ہے، کیونکہ جس کے دل کے اندر تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، تعظیم وہی کرتا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہارے لیے ان چوپاؤں میں منافع ہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ جو جانور حاجی حضرات ذبح کرنے کے لیے، حج قران کرنے والے اور حج تمتع کرنے والے جو جانور ذبح کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں، تو وہ جانور ان پر سوار ہونا اور ضرورت کے مطابق ان پر سوار ہونا اور ان کا دودھ استعمال کرنا جائز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مقررہ وقت تک تمہارے لیے منافع ہیں، یعنی ذبح ہونے سے پہلے تک۔ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر ہے ان کے حلال ہونے کی جگہ، یعنی ذبح ہونے کی جگہ، إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت عتیق کی طرف، مراد مکہ اور مینا۔ بیت عتیق بیت اللہ مراد ہے، لیکن یہاں پر مراد بیت اللہ اور اسی طرح مینا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے کی ساری گلیاں جہاں مرضی ذبح کرو جانور، اسی طرح مینا جو ہے کلھا منہر، مینا جو ہے سارے کا سارا قربانی کرنے کی جگہ ہے۔ بعض نے محلوہا کا ایک اور معنی بھی کیے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ محلوہا کا معنی ہے خاتمہ، یعنی یہ جب حج کر لیا تو حج کا جو خاتمہ ہے وہ بیت عتیق ہے، یعنی بیت اللہ کا طواف کرنے کے ساتھ ہے، کیونکہ جو اہم کام ہیں، بڑے بڑے اہم کام، یوں کہہ لیں ارکان حج، ان میں سے آخری جو رکن ہے وہ بیت اللہ کا طواف ہے۔ اس طواف کے دو نام ہیں، طواف زیارت اور طواف افاضہ۔ جو 10 ذو الحج کو طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں اور طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے بنایا منسک۔ منسک کے 3 معنی ہو سکتے ہیں، ایک عبادت، اور نمبر 2 عبادت کی جگہ اسم ظرف، اور نمبر 3 قربانی۔ یہاں قربانی والا معنی زیادہ مناسب ہے، ہر امت کے لیے قربانی ہے، پہلی امتیں بھی قربانیاں کرتی تھیں۔ مولانا ثناء اللہ عمر تسری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بات صحیح ہے،
حتیٰ کہ ہندوؤں کی کتابوں میں اور دیگر ادیان کی کتابوں میں بھی قربانیوں کے تذکرے ملتے ہیں۔ لِيَذْكُرُوا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں ان چوپاؤں پر جو چوپائے اللہ نے ان کو دیے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تو تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی آپ خوشخبری دے دیں ان حاجیوں کو جو عاجزی کا اظہار کرنے والے ہیں۔ خوشخبری ان کے لیے جو مخبتین ہیں۔ خبتن جھکنا، پست ہونا، تو مخبتین جو تواضع اختیار کرنے والے ہیں۔ حج کر کے اگر بندہ مغرور ہو کے واپس آیا ہے اس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ خوشخبری اس کے لیے ہے جو المخبتین، جو عاجزی کرنے والے ہیں، جن کی خوبی کیا ہے، جن کی علامت کیا ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ صبر کرتے ہیں ان تکلیفوں پر جو ان کو پہنچی۔ حج کرنا یہ مشکل ہے، کچھ نہ کچھ تکلیفیں ضرور پہنچتی ہیں، بے شک بندہ مالداری کیوں نہیں، کچھ نہ کچھ تکلیفیں پھر بھی اس کو ضرور پہنچتی ہیں۔ اس نے یعنی پابندیاں اس پر، ناخن نہیں کاٹ سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، شکار نہیں کر سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، تو یہ بھی ایک قسم کی تھوڑا تکلیف ہی ہے۔ اور اسی طرح پہلے طواف کرنا ہے، اور پھر صفا مروہ کے چکر لگانے ہیں، مینا میں جانا، عرفات میں جانا، مزدلفہ میں جانا، پھر واپس مینا میں آنا، پھر مکے میں جا کر طواف کرنا، پھر واپس مینا میں جانا، اور پھر کنکریاں مارنے کے وقت کا انتظار کرنا، تو اس میں تکلیف تو ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں حج کے موقع پر جو تواضع اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ صبر کرتے ہیں ان ساری تکلیفوں پر، شکوے شکایتیں نہیں کرتے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ والمقیم الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں۔ نماز قائم یعنی اندازہ لگائیں کہ نماز ایسا اہم معاملہ ہے کہ حجاج کرام ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی اللہ نے ذکر کی جو نماز قائم کرنے والے ہیں۔ المقیم الصلاۃ، مقیمینہ تھا، الصلاۃ مضاف ہے تو اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ مضاف پر تو الف لام آتا کوئی نہیں ہے، تو یہاں پر تو الف لام آ گیا ہے۔ ہم نے تو یہی پڑھا تھا کہ مضاف پر نہ تنوین آتی ہے اور نہ ہی الف لام آتا ہے۔ جی یہ اضافت ہے لفظی ہے۔ اچھا، صیغہ صفت جب اپنے معمول کی طرف مضاف ہو تو اس پر الف لام آ سکتا ہے، کیونکہ اس سے تعریف کا فائدہ نہیں بلکہ تخفیف کا فائدہ جو ہے یا تخصیص کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا، اور قربانی کے جانور، بدن باداناتن کی جمع، بڑے جانوروں کو کہتے ہیں، خاص طور پہ اونٹ کو، کیونکہ اونٹ تو سب سے بڑا ہوتا ہے نا، جو قربانی کے جانور ہیں ان میں سے سب سے بڑا جانور تو اونٹ ہے۔ تو یہ جانور جعلناها لکم من شعائر اللہ، پہلے بھی یہ تذکرہ ہو چکا ہے، اللہ پھر جو ہے نا اس قربانی کے کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان کو ہم نے بنایا ہے لکم تمہارے لیے من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں خیر ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا، تو اللہ کا نام لو ان پر، صواف، اس حال میں کہ یہ صف بستہ ہوں، گھٹنا باندھے کھڑے ہوئے ہوں۔ صواف صافتن کی جمع۔ یہ جو اونٹ ہے نا اس کو ذبح کرنے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے، باقی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے۔ یعنی اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑا کیا جاتا ہے، اس کی ایک ٹانگ کو باندھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کا جو لبہ ہے، گڑا ہے یہاں پر، اس کے اندر تکبیر پڑھ کر چھری مار دی جاتی ہے، اس کا خون بہتا ہے، اور پھر وہ دائیں یا بائیں کروٹ پہ جب گرتا ہے تو پھر اس کی کھال اتار کے اس کا گوشت جو ہے وہ کاٹ لیا جاتا ہے۔ تو یہ اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ ہے۔ تو صواف نہیں، چکر کس لیے بیٹے؟ چکر کس لیے؟ کہاں کے چکر لگوانے ہیں؟ چکر لگواتے ہیں کس چیز کے؟ ادری
نہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے لے لیا ہے. صواف صف بستہ گھٹنا باندھ کر کھڑے کیے ہوئے. فَإِذَا وَجَبَ جُنُوبُهَا تو جب وہ گر جائیں اپنے پہلو پر فَكُلُوا مِنْهَا تو کھاؤ اس میں سے. یعنی صرف گرنے پر ہی نہیں، جب یعنی تم اچھی طرح اس کی جان چلی جائے اور اس کا گوشت نکالو. جو جانور ابھی تڑپ رہا ہو نا اس کا اگر گوشت کاٹ لیا وہ حلال نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے. آپ نے فرمایا بلوغ المرام میں آپ نے حدیث پڑھی ہے نا، ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میت، کہ جانور زندہ ہے تڑپ رہا ہے اور آپ نے اس میں سے گوشت کاٹ لیا تو یہ گوشت مردار ہے. جس طرح مردار حرام اسی طرح یہ ٹکڑا بھی حرام، تو جائز نہیں ہے. پہلے زمانے میں ایسا کیا کرتے تھے لوگ کہ زندہ جانور کے جو ہے نا کوئی تھوڑا سا نا سائڈ سے جو ہے نا گوشت کاٹ کے وہ کھا لیا کرتے تھے، یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح آج کل کے جو قصاب ہیں، جانور ابھی تڑپ رہا ہوتا ہے، مرغی ابھی تڑپ رہی ہے، پہلے جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ اس کا گوشت وغیرہ بنا دیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. اچھی طرح اس کی جو ہے وہ یعنی ساکت ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کا گوشت وغیرہ وہ یعنی اتارنا چاہیے. جی تو فرمایا کہ فَإِذَا وَجَبَ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قانع کہتے ہیں قناعت کرنے والا، جو ضرورت ہو یا نہ ہو لیکن مانگتا نہیں ہے کسی سے، اس کو کہتے ہیں قانع. اور معتر جو مانگتا ہے ضرورت کی بنا پر. تو یعنی خود بھی کھاؤ، جو نہیں مانگتے ان کو بھی دو. جو نہیں مانگتے وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب حیثیت ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خوددار ایسے ہوں کہ ضرورت ہونے کے باوجود نہیں مانگتے. اور فقیروں، محتاجوں، ضرورت مندوں اور مانگنے والوں، شاپر لے کے آنے والوں کو بھی دو. ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں سے استدلال کیا گیا ہے کہ 3 حصے کرنے چاہیے، خود کھاؤ اور مانگنے والوں کو دو، اور اس طرح دوستوں رشتہ داروں کو بھیجو. تو یہ ضروری نہیں ہے، یہ تقسیم ضروری نہیں ہے. اگر مثلا خود یہ فَقُلُوا، بعض نے تو امر کے صیغے سے استدلال کیا کہ واجب ہے قربانی کی جانور سے خود کھانا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے، لازم. جی القانع قناعت کرنے والے کو دو کھلاؤ، والمعتر اور مانگنے والے کو کھلاؤ. کذالک ایسے ہی سخرناہا، ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیے ہیں. لکم تمہارے لیے، مسخر کا معنی یعنی تمہارے تابع کرنا، مسخر کرنا کا معنی تابع. ورنہ سوچو اتنا بڑا اونٹ ہے، اتنا سا بچہ جو ہے نا اس کو رسی لے کے جو ہے نا وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے، جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے. تو اور اس طرح گائے ہے، بھینس ہے، چھوٹے چھوٹے جانور جو ہے نا چرا رہے ہوتے ہیں، 50 گائیں ایک لڑکے کے پاس ہوتی ہیں جی. تو یہ کیسے قابو کر لیتا ہے؟ سخرناہا، یہ اللہ نے مسخر کیے ہیں. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے جانور کو مطیع کر دیا ہے. لن ینال اللہ لحومها، نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ تک اس کا گوشت، ولا دماء، نہ خون. اللہ تعالیٰ نے جو قربانی کا حکم دیا ہے تو کیا وجہ ہے، کیوں اللہ نے حکم دیا؟ اللہ کے کوئی مہمان آئے ہیں کہ چلو مسلمان جانور ذبح کریں گے تو گوشت ان کے کام آئے گا؟ تو ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دل کے اندر خلوص ہے، تقوی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے، یہ آزمانے کے لیے حکم دیا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن اللہ کو پہنچتا ہے تم سے تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر اور خوف. كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، ایسے ہی اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور بڑائی بیان کرو تم، اعلیٰ اس پر کہ ما ہداکم، کہ اس نے تم کو ہدایت دی. وبشر المحسنین، اور محسنین کو خوشخبری سنا دیجئے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ دفاع کرتا ہے. یدافع کا معنی ہٹانا، دور کرنا، دفاع کرنا. کن لوگوں کا دفاع کرتا ہے اللہ؟ عن الذین آمنوا، ایمان والوں کا. ورنہ اگر اللہ دفاع نہ کرے تو ایمان والے تو ویسے ہی کافر اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ مسلمانوں کو نہ چھوڑیں اور تباہ کر دیں.
ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ نہیں چاہتا، پسند کرتا کل خوان، ہر بہت بڑے خائن کو، کفور بہت زیادہ ناشکرے کو۔ یہ نہیں ہے مطلب کہ جو زیادہ ناشکرہ ہے اس کو پسند نہیں کرتا اور جو تھوڑا ہے اس کو کر لیتا ہے، نہیں، مطلب کسی کو بھی نہیں پسند کرتا، جو خائن ہے اور جو ناشکرہ ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اذن اجازت دی گئی ہے، کس چیز کی اجازت؟ فی القتال، محذوف، یعنی جہاد کی اجازت ہے۔ کن کو اجازت ہے؟ للذین یقاتلون، جن سے دشمن لڑتے ہیں، بانہم ظلموا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیے گئے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جو جس کے اندر سب سے پہلے جہاد کی اجازت دی گئی ہے، قتال کی اجازت دی گئی ہے 1 ہجری کے اندر۔ اور یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ساری سورت یا سورت کا کم سے کم یہ حصہ مدینہ میں نازل ہوا ہے۔ اذن للذین یقاتلون، اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن سے قتال کیا گیا، لڑائی کی گئی، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیوں اجازت دی گئی ہے؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیے گئے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ اللہ چاہتا تو جہاد کی اجازت نہ دیتا، اللہ اپنی خدائی فوج بھیج کر بھی مسلمانوں کی مدد کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی ان کی پٹائی کروانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے جہاد کی۔ الذین اخرجوا من دیارہم، کون سے لوگوں کو اجازت ہے جہاد کی؟ الذین اخرجوا من دیارہم، جو نکالے گئے اپنے گھروں سے بغیر حق، ناحق۔ الا ان یقولوا، ہاں جرم اور کوئی نہیں ہے، ایک جرم ہے جن کو نکالا گیا ہے، ایک جرم ہے، اور وہ جرم کیا ہے؟ ان یقولوا ربنا اللہ، یہ جرم ہے جی، کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا ہٹا دینا بعض کو بعض سے، لہدمت صوامع، تو ڈھا دیے جاتے، صوامع چھوٹے گرجے، وبیع اور بڑے گرجے، وصلوات اور یہودیوں کے عبادت خانے، ومساجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مدد نہ کرتا یہودیوں کی ان کے زمانے میں جب یہودیت جائز تھی، عیسائیوں کی ان کے زمانے میں جب عیسائیت جائز تھی، اور آج مسلمانوں کی اگر حفاظتیں نہ فرماتا اور کافروں پر مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً غلبہ نہ دیتا، تو ہوتا یہ کہ ہر زمانے کے اندر شریر اور ظالم لوگ اور فاسق اور مشرک لوگوں کی کثرت رہی ہے، تو اگر اللہ کی طرف سے اعانت اور مدد اور نصرت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت والی جو جگہ ہیں ان کا نام و نشان نہ رہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی، مومنوں کی مدد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی عبادت گاہیں بھی محفوظ رہتی ہیں۔ ہدمت، ہدم گرانا، ہدمت گرا دیے جاتے، یعنی خوب ڈھا دیے جاتے۔ صوامع یہ جمع ہے صومعۃ کی، صومعہ کہتے ہیں وہ عبادت خانہ جو عیسائی راہب آبادیوں سے ہٹ کر راستوں میں وہ بنا لیتے تھے اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت، یعنی اس کو صوامع کو راہبوں کی جھونپڑیاں بھی اس کا معنی کر سکتے ہیں۔ تو عام طور پہ ایسا ہوتا تھا کہ عیسائی جو عبادت گزار ہوتے تھے نا، وہ آبادی سے دور راستوں میں یعنی ایک مکان بناتے اور اس پر ایک مینارہ بناتے، اور وہاں پر اوپر کی منزل میں جو ہے وہ عبادت کرتے، اور چوٹی پر رات کو چراغ بھی جلاتے تاکہ آنے جانے والے مسافروں کو یعنی اس کے لیے جو ہے نا راستہ معلوم ہو سکے، اور نچلی منزل جو ہے وہ خالی چھوڑتے تاکہ آنے جانے والے مسافر آرام کر سکیں۔ تو یہ جو ہے نا چھوٹے ان کے جو گرجے ہیں، ذاتی جو ان کی جھونپڑیاں ہیں عبادت کے لیے، وہ بیع، اور بیع بیعتن کی جمع، آبادیوں کے اندر جو ان کے چرچ ہوتے ہیں، گرجا گھر ہوتے ہیں، بڑی عبادت گاہیں ہوتی ہیں،
وصلواتن، اور صلوات صلات کی جمع ہے، صلات نماز کو کہتے ہیں۔ یہاں پر چونکہ وہ اپنے مخصوص طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو ان کی یہودیوں کی عبادتگاہوں کو صلوات کہتے ہیں۔ شاید اس لیے یہ نام رکھا گیا کہ ان کی یہودیوں کی نماز صرف مسجد میں ہی ہوتی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا نا کہ اپنا ہمارے لیے اللہ نے جو چیزیں دی ہیں خاص خصوصیات، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، زمین جہاں موقع ملے نماز پڑھنے کا تو وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ مسجد میں اگرچہ افضل ہے، لیکن اگر ایک بندہ مسافر ہے تو وہاں مسجد دور دور تک نظر نہیں آ رہی تو یہ تھوڑی مطلب ہے کہ نماز چھوڑ دے، نہیں، نماز پڑھے گا وہ جہاں پر اس کو موقع ملتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد بھائی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے دین کی مدد مراد ہے، یعنی جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالی مضبوط قوی ہے، عزیز غالب ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، ان مومنوں کی اللہ مدد کرتا ہے جن مومنوں کے پاس جب اختیار آ جائے، اقتدار آ جائے تو وہ 4 نظام قائم کرتے ہیں، نماز کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، امر بالمعروف کا نظام اور نہی عن المنکر کا نظام۔ الذین، وہ لوگ، ان مکناہم، اگر ہم ان کو اقتدار دیں، فی الارض، زمین میں، اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وامروا بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکیں۔ خوشحالی کے لیے، کامیابی کے لیے، اچھی حکومت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے اس حکم پہ عمل کیا جائے۔ آج مسلمان خوشحالی اور ترقی کے لیے راستہ ڈھونڈتے ہیں کافروں والا، ان کے طرز عمل، جمہوریت اور دیگر طریقوں سے وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، دین کے نفاذ کی صورت میں ہی کامیابی اور ترقی مل سکتی ہے۔ سعودی عرب کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب وہاں کے لوگوں کا برصغیر سے تعاون جاتا تھا، یعنی غربت تھی، لوگ بیچارے جانا بالکل، کوئی تھوڑے بہت کسی کے پاس جانور ہوتے تو کوئی روزگار نہیں تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہاں پر ملک عبدالعزیز نے، شاہ سلمان کے والد نے یہاں پر اسلام کا نظام قائم کیا تو اللہ تعالیٰ نے خیر و برکات کے دروازے کھول دیے، اور یعنی ایک ترقی یافتہ جو ہے نا یا ترقی پذیر ممالک کی لسٹ میں یہ ملک شامل ہو گیا۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پھر یہ ملک جو ہے وہ زوال کی طرف ہے، کہ بہت ساری چیزیں جو دین اور ایمان میں سے تھیں ان سے جو ہے نا وہ یعنی پیچھے ہٹا جایا جا رہا ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام امور کا انجام، اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام امور کا انجام۔ تو اس لیے وقتی تنگیاں، پریشانیاں ہو سکتی ہیں لیکن انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا انجام جو ہے وہ اچھا ہی ہونے والا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے قوم نوح نے، قوم عاد نے، سمود نے اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، ایسے ہی قوم ابراہیم نے، قوم لوط نے بھی، اور اصحاب مدین نے بھی۔ وَكُذِّبَ موسیٰ، اور تکذیب کی گئی، جھٹلایا گیا موسیٰ کو۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پہلے تو ہم نے کافروں کو مہلت دی، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم نے ان کو پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو دیکھ لو کیسے ہے میری پکڑ، میرا عذاب۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی قوموں کو ہم نے أَهْلَكْنَاهَا ہلاک کیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھی۔ جی، واہیا ظالمۃ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھی۔ فاہیا خاویۃ، تو وہ گری ہوئی ہیں آج علی عروشی، اپنی چھتوں پر۔ وبئر مؤطلہ، اور بیکار چھوڑے ہوئے کنویں، یعنی جہاں کوئی ان کنوؤں سے جو ہے یعنی پانی وغیرہ استعمال نہیں کیا جاتا، بیکار ہو چکے ہیں، ویران ہو چکے ہیں۔ وقصر مشید، اور مضبوط محلات سارے خالی پڑے ہیں، اور یہ عبرت کے لیے یہ نشانیاں باقی ہیں ان قوموں کی طرف سے جو قومیں تباہ ہو گئی ہیں۔
افلم یسیروا فی الارض، کیا پس وہ نہیں چلے زمین میں، فتکونا تاکہ ہوتے لہم ان کے لیے، قلوب ایسے دل، یاقلون بہا جس کے ساتھ وہ سمجھتے، او آذان یہ ایسے کان، یسمعون بہا جس کے ساتھ وہ سنتے، فانہا، یہ جو ہا ہے اس کا ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر قصہ، مذکر کی ہو تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں اور مؤنث کی ہو تو ضمیر قصہ۔ لا تعمل ابصار، حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل قلوب، لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں، اللاتی فی الصدور جو دل سینوں میں ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اصل نقصان آنکھوں کے اندھے ہونے کا نہیں ہے، اصل نقصان دل کے اندھے کا ہونا ہے۔ ورنہ آنکھیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جن کی بصارت نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو بصیرت دی ہے اور وہ بہت بڑے مرتبے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بصارت نہیں تھی، اللہ نے بصیرت دی تھی تو مفتی اعظم رہے ہیں اپنے زمانے میں پورے ملک سعودی عرب کے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اسی طرح عبداللہ ابن ام مکتوم، ان کی بصارت نہیں تھی، اللہ نے بصیرت دی تو نبی پاک کی عدم موجودگی میں مدینے کے وہ امام تھے اور مؤذن تھے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے جو عذاب کا وعدہ کیا آئے گا عذاب، لیکن اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، صرف یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں کا الف سنۃ، 1000 سال کی طرح ہے، مما تعدون جو تم شمار کرتے ہو۔ ہمارا 1000 سال اللہ کے ہاں ایک دن کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ایک دن کی مہلت دیتا ہے نا، سمجھ لو 1000 دن کی اللہ نے مہلت دے دی ہے، اور اگر اللہ کسی کو 1 گھنٹے کی مہلت دیتا ہے، سمجھ لو اللہ نے 40 سال کی مہلت دے دی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ جو مہلت ملتی ہے نا، جو ہماری نظر میں بہت طویل ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ مہلت بہت قلیل ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ 1000 سال سے مراد قیامت کے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، کتنی بستیوں کو ہم نے مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر ہم نے ان کو پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، پھر میں نے ان کو پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اے لوگو بے شک میں ہی تمہارے لیے واضح طور پہ ڈرانے والا ہوں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لہٰذا اب جو مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے اور نیک اعمال کریں گے، لَهُم مَّغْفِرَةٌ، ان کے لیے بخشش ہے، وَرِزْقٌ کریم، اور اچھا رزق ہے، عزت کی روزی ہے، جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں معاجزین، ہمیں نیچا دکھانے کی، معاجزین اس حال میں کہ وہ عاجز کر دینے والے ہوتے ہیں ہمیں، یعنی اپنی کوشش میں، اپنے ارادے، اپنے خیال میں وہ گویا کہ ہمیں عاجز کر دینے والے اور ہماری پکڑ سے بھاگ جانے والے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہ پکڑے جائیں گے اور یہی ہیں جہنم والے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اس آیت کو دھیان سے سنیے، وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی بھی رسول، ولا نبی، اور نہ ہی کوئی نبی، الا اذا تمنا، مگر جب اس نبی نے تمنا کی، آرزو کی، القى الشیطان، شیطان نے رکاوٹ ڈالی۔ ترجمے پہ غور کریں، القى الشیطان، شیطان نے اس نبی کی آرزو میں رکاوٹ ڈالی، فی امنیاتی، اس نبی کی آرزو میں، تمنا میں۔ ایک معنی تمنا کا معنی آرزو کرنا، تمنا کرنا، خواہش کرنا۔ نبی کی تمنا یہ ہے کہ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ جب بھی کسی نبی نے لوگوں کے اسلام کی تمنا کی، شیطان نے رکاوٹیں ڈالی، لوگوں کو ایمان سے دور رکھا، نبی کی دعوت سے دور رکھا۔ اور دوسرا معنی تمنا کا تلاوت کرنا، اذا تمنا، جب نبی نے تلاوت کی، القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان نے اس کی تلاوت میں رکاوٹ ڈالی، یعنی سننے میں رکاوٹ ڈالی۔ کافروں کو سننے نہیں دیا نبی کی تلاوت، کہیں وہ سن کر اسلام قبول نہ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ باقی یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ جب نبی نے تلاوت کی تو شیطان نے اس تلاوت کے اندر جو ہے نا کوئی اپنی طرف سے کوئی بات ڈال دی، تو ایسا نہیں کر سکتا شیطان۔
فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، پس اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے ما اس چیز کو، یلقی الشیطان جو رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے، ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، پھر اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے اپنی آیات کو۔ اگر بالفرض جب نبی نے تلاوت کی اور شیطان نے اس تلاوت کے بارے میں سننے والوں کے ذہن میں شکوک و شبہات دور کیے، اللہ تعالیٰ نے ان شکوک و شبہات کا، ان اعتراضات کا اللہ تعالیٰ نے جواب نازل کر کے ان کو ختم کر دیا۔ واللہ علیم حکیم، لیجعل ما یلقی الشیطان فتنہ، تاکہ وہ بنا دے ما اس وسوسے کو، یلقی الشیطان جو شیطان ڈالتا ہے، وہ خلل، وہ رکاوٹ، وہ وسوسہ جو شیطان ڈالتا ہے، تو یہ اس کا مقصد فتنہ آزمانا ہے لوگوں کو، للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے منافقت کی۔ اس بیماری سے مراد منافقت کی بیماری، والقاسیۃ قلوبہم، ورنہ بیماری سے مراد ان کے جو ہے نا وہ اپنا دوسرا جو دل کی بیماریاں ہیں وہ ظاہری بیماریاں مراد نہیں ہیں۔ والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل مضبوط ہیں کفر پر، مضبوط پکے کافر، والقاسیۃ قلوبہم سے مراد پکے کافر، تو ان کے لیے جو ہے نا یہ امتحان ہے۔ ان کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں کفر کر کر کے، گناہ کر کر کے، تو شیطان یہ حرکتیں اس لیے کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو گمراہ کرے، اپنے جال میں ایسے لوگوں کو پھنسائے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالم لوگ دور کی مخالفت میں ہیں، دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرما بردار ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت میں کیسے ڈال؟ جی وہ شیطان جو ہر بندے کے ساتھ ہے وہ مراد ہے، ورنہ باقی شیاطین تو پوری رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر بندے کے ساتھ ایک جن ہے اور ایک فرشتہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، تو وہ جو یعنی ہر انسان کے ساتھ شیطان اور جن مسلط ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میری اعانت کی ہے، اور وہ اب دو معنی اسلمہ کا، یا تو وہ مسلمان ہو گیا ہے یا پھر اسلمو ایسے پڑھیں گے، میں اس سے محفوظ رہتا ہوں، تو وہ اس کے فتنے سے، اس کے شر سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ قرآن حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، فَيُؤْمِنُ بِهِ، تو حق جان کر وہ اس پر ایمان لے آئیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم، تو اس قرآن کے لیے جھک جائیں ان کے دل، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک اللہ رہنمائی کرنے والا ہے ایمان والوں کی، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور ہمیشہ رہیں گے کافر، فی مریۃ منہ، اس قرآن میں شک کرتے، حتی تأتیہم الساعۃ، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی، بغتۃ اچانک، او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا بانجھ دن کا عذاب آ جائے۔ دن بھی بانجھ ہوتا ہے جی، اس بانجھ دن سے مراد عذاب والا دن یا قیامت کا دن، اور دین کو بانجھ اس لیے کہا گیا ہے، جو عورت بانجھ ہوتی ہے اس کو خیر سے محروم سمجھا جاتا ہے، تو یہاں بانجھ ہونے کا مطلب خیر سے محروم، بانجھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خیر سے محروم، چونکہ قیامت کے دن یا عذاب والے دن لوگوں کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، وہ خیر سے محروم ہیں، تو اس لیے اس کو یوم عقیم کہا جاتا ہے۔ یا پھر چونکہ بانجھ اس عورت کو کہا جاتا ہے جس عورت کی اولاد نہیں ہوتی، تو اس دن قیامت کو بانجھ اس لیے کہا ہے کہ یہ دن آخری دن ہے، اس کے بعد آگے مزید کوئی دن نہیں ہے۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہ اس دن اللہ ہی کے لیے ہوگی، صرف اللہ کے لیے ہوگی، کوئی جھوٹے دعویٰ دار بھی نہیں ہوگا۔ یحکم بینہم، اللہ فیصلہ کرے گا لوگوں کے درمیان۔ قیامت والے دن سورہ مومن میں اللہ نے فرمایا، اللہ اعلان کریں گے، اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، لیمن الملک اليوم، کوئی جواب نہیں آئے گا، جواب آئے گا تو یہی للہ الواحد القہار۔
فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ ان کے مقابلے میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو کافر ہوئے اور ہماری آیات کی تکذیب کی، فاولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، او ماتوا یا تبھی موت فوت ہو گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ان کو ضرور دے گا اچھا رزق، یعنی جنت کی نعمتیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اللہ ضرور داخل کرے گا ان لوگوں کو مدخلاً، ایسی داخل ہونے کی جگہ، يَرْضَوْنَهُ جس کو وہ پسند کریں گے، وَإِنَّ اللَّهَ یعنی جنت، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ علیم نیک لوگوں کے مرتبے کو جانتا ہے، کس کو کیا مقام ملنا چاہیے، اور حلیم گناہ گاروں کے گناہوں پر بردبار ہے، اور گناہ گاروں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ذالک، بات یہی ہے، ومن عاقب، تو یہ تیسری جگہ ہے جہاں ذالک آیا ہے۔ ومن عاقب، اور جو بدلہ لے، اگر کسی کو پر ظلم کیا گیا اور وہ بدلہ لے لے تو ٹھیک ہے، لے سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن زیادتی نہیں کرنی۔ اگر بدلہ لے لیا پھر ظالم نے دوبارہ پھر اس پر زیادتی کی تو پھر اللہ تعالیٰ مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظالم کی پکڑ فرمائیں گے۔ ومن عاقب، اور جو بدلہ لے، بمثل ما، مثل اس کے، عوقب بہ، جو زیادتی کی گئی اس کے ساتھ، جو تکلیف دی گئی اسے، اتنا اس نے اگر بدلہ لے لیا تو جائز ہے۔ لیکن اگر اس نے بدلہ لیا ثم بغی علیہ، پھر اس پر زیادتی کی گئی، پھر اس پر دوبارہ پھر ظلم کیا گیا، تو لینصرنہ اللہ، اللہ ضرور اس مظلوم کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، اگر کوئی بندہ مظلوم ظالم کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے۔ ان اللہ لعفو، اللہ تعالیٰ نہایت معاف کرنے والا، غفور اور بخشنے والا ہے۔ ذالک، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم اس لیے دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس ظالم سے بدلہ لینے پر اس لیے قادر ہے، بِأَنَّ اللَّهَ، اس لیے کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، کیونکہ وہی ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی ہے جو دن کو رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ذالک بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور بے شک اللہ کے سوا لوگ جس کو بھی پکارتے ہیں وہ باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمان سے پانی، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ، جب پانی زمین پر گرتا ہے تو زمین ہو جاتی ہے مخضرہ، سرسبز۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین خوب خبر رکھنے والا ہے۔ لطیف کے دو معنی، ایک باریک بین یعنی جو ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی جانتا ہے، اور لطیف کا ایک معنی لطف و کرم کرنے والا، دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور تعریف کیا ہوا ہے۔ جی پڑھ لی کل میرا دو برکو رہ گیا اس بارے سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذوق جوش جذبہ موجود ہے، اللہ قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔